بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یونس راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی۔ یہ میرے ہاتھ میں جناب انجم سلطان شہباز کا لکھا ہوا اقوام پاکستان کا انسائکلوپیڈیا۔ یہ بڑی ضخیم کتاب ہے۔ پاکستان میں جتنی قومیں، ذاتیں ہیں، ان کی گوتیں ہیں، وہ کاسٹ، سب کاسٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ جتنی بھی آباد ہیں ان کا احاطہ انہوں نے بڑے تفصیلی انداز میں اور ابتدا سے اٹھایا ہے کہ ذات کہاں سے شروع ہوئی، اس کے جد امجد کون تھے، کہاں سے لوگ آئے، کہاں کہاں رہے، کن کن حالات و واقعات سے یہ لوگ دوچار ہوئے۔ بڑی بڑی ذاتیں ہیں جیسے راجپوت، بھٹی، جاٹ، مغل اور بے تحاشا ذاتیں ہیں جو، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ذاتیں ہیں ان پر انجم سلطان شہباز نے بڑی اچھی طریقے سے بحث کی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں جو ہے اسے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ اس کے ابتدائیے میں مصنف کہتے ہیں کہ اقوام پاکستان کا انسائکلوپیڈیا آپ کے ہاتھوں میں ہے اور ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے چند باتیں قارئین کرام کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نسلی تخصص اور نسلی تغافر بے حد فرق ہے۔ ماہرین انساب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شجرہائے نسب اس کام و لغزشیات سے کلی طور پر مبرہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ پھر غالب اقوام اور مفتوح اقوام میں انساب کے ریکارڈ اور تصحیح کا برابر التزام نہیں رکھا جاتا۔ اس تناظر میں کئی شجرہائے نسب کی صحت پر بھی آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض ماہرین انساب کسی قوم یا قبیلے کے ذاتی دعوے کو بلا تحقیق درست مان لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذات پات میں تبدیلی کے رجحان کو بھی فروغ ملا ہے۔ بعض اقلیتی قبیلے غالب اور اکثریتی قبیلوں پر گھل مل کر انہی کے نسب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک علاقے میں ایک خاص قبیلے کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ علاقہ اس قبیلے سے مخصوص اور منسوب ہو کر رہ جاتا ہے اور اس مخصوص علاقے میں رہنے والوں کی بلا تحقیق اسی قبیلے میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ان گنت مثالیں ہمارے گرد کھڑی ہیں۔ آگے چل کے مصنف لکھتے ہیں کہ اسلام نے ذات پات کے اختیارات کو ختم کر کے ذاتی مساوات کی بنیاد پر رکھی تھی، مگر آج مسلمانوں میں ہی ذات پات کے جھگڑے اور حسب و نسبی شورشیں برپا ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نسل حبشی اور پیدائشی غلام تھے، اسلام کے دائرے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم اور خازن مقرر ہوئے اور انہیں وہ مقام و مرتبہ ملا کہ عرب کے وہ سردار جو نسلی تغافر کے نشے میں چور تھے ان پر رقص کرنے لگے۔ تو اسلام نے تو اس کو بہت ڈسکریج کیا ہے، لیکن یہ صرف ایک انہوں نے لکھا ہے کہ جو ایک جو آپ کی پہچان ہے کہ یہ فلاں قبیلے فلاں ذات کا بندہ ہے، اس پہ انہوں نے زور دیا ہے۔ پھر یہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ کچھ احباب کا تقاضا تھا کہ اقوام پاکستان کا انسائکلوپیڈیا میں نمایاں خاندانوں کی معروف سیاسی سماجی شخصیات کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ان کی خواہش کے احترام میں ہر قوم یا قبیلے کے اختتام پر ان کے چند معروف شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے اس میں بہت سے نام شامل ہونے سے رہ گئے ہوں۔ اب یہ دیکھیں ان کی کتنی تحقیق ہے کہ اس قوم، اس ذات کے جو لوگ جنہوں نے نام پیدا کیا ہے اپنا تاریخ میں، ان کا ذکر بھی انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ اس سے اس کی پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اقوام پاکستان کا انسائکلوپیڈیا لکھنے کا مقصد نہ تو کسی کی بیجا تعریف و توصیف مقصود ہے، نہ کسی کی تضحیق و توہین کرنا، لیکن اگر اس کے باوجود کتاب کے مندرجات سے کسی بھی جگہ آپ کو اتفاق نہ ہو یا ان سے آپ کی دل آزاری ہو تو ہم آپ سے پیشگی معذرت خواہیں۔ قبائل اور اس کی تاریخ کا موضوع بہت ہی وسیع ہے، تاہم میں نے اس کتاب میں دستیاب وسائل کو بروکار لاتے ہوئے قدر اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جی بے شمار تاریخی کتب کی ورق گردانی، قلمی مخطوطات کی چھان بین، زبانی شجروں کی جانچ پڑتال، انساب کی کتب کے مطالعے، مختلف مقامات کے سفر اور مختلف خاندانوں کی سربراہ آوردہ شخصیات سے گفتگو کے بعد
میں نے ایک کتاب اقوام پاکستان کا انسائکلوپیڈیا مرتب کر کے قارئین محترم کی نظر کر دیا ہے۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے اور میں جو آگے بڑھتا گیا اپنی کم مائیگی کا احساس اتنا ہی شدید ہوتا گیا۔ بعض مصنفین نے اپنی ہی قوم یا قبیلے پر کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں بعض ایسی بھی ہیں جنہیں صرف اپنی قوم و قبیلے کی برتری ثابت کرنے یا ذاتی تشہیر کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ بیشتر کتابیں بری طرح یعنی وہ اپنی ہی تعریف میں بری طرح لتھڑی ہوئی ہیں، ان کو دوسرے ذاتیں ہیچ نظر آتی ہیں اور ان کو ڈسکریج بھی کیا گیا۔ کچھ ایسی کتابیں بھی انہوں نے کہا کہ لکھی گئی ہیں، مگر اجتماعی طور پر کام کرنے والوں کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ نیز یہ رجحان بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی اپنی ڈائری لکھتا ہوا کسی گاؤں سے گزر جاتا ہے تو آنے والی نسلیں اس کو حوالہ دیتے نہیں تھکتی، مگر اپنے لوگوں کی کڑی محنت و مشقت کو بھی درخواہ اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ بہرکیف میں نے اس حوالے سے اپنی مقدور بھر کوشش کی ہے۔ وسائل کی کمیابی کے باوجود کچھ نہ کچھ کام تو بہرحال ہوا ہے۔ آپ کے تعاون سے اس سے مزید نکھار اور بہتری کی آ سکتی ہے۔ یہ جناب چودھری انجم سلطان شہباز صاحب نے اسے بڑی محنت سے مرتب کیا اور بک کارنر جہلم نے اسے پرنٹ کیا ہے۔ بہت خوبصورت پرنٹنگ ہے جی، بہت اچھی اور بڑی ضخیم کتاب ہے۔ تقریباً 1000 سے زیادہ اس کے صفحات ہیں۔ تو اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے دوستوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، آپ اسے ضرور پڑھیں، اور امید ہے آپ کو آج کی یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ چلتے چلتے آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔